السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف آیات 158 سے 171 دورہ قرآن کے سلسلے میں لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذين يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے افضل ہیں، اور اب رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے رہبر اور ہادی رہیں گے۔ یہاں ضمناً یہود و نصارہ کی خق و خبر دی جا رہی ہے کہ اب تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور آخرت کی نجات کا واحد راستہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امت کے جس کو بھی میری خبر ہوگی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوبارہ سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امت کے جس کسی کو بھی میری خبر ہوگی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ چنانچہ فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تعتدون، یعنی باوجود اس عظیم مرتبہ کے ان کو اللہ سب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے آر نہیں، تو تم کو اللہ اور رسول پر ایمان لانے سے کیوں آر ہے؟ یہاں کلمات سے مراد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابیں ہیں، قرآن کریم بھی اور تمام سابقہ کتب سماوی بھی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت امی خاص طور پر اس لیے لائی گئی ہے تاکہ اہل کتاب کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت امی تورات میں مذکور کی گئی تھی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عامہ کی صراحت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی بسر کرنا لازمی ہے، صرف یہی رائے ہدایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔
وہ دوسروں کو حق کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ یہاں یہود کے اس گروہ کا ذکر ہے جو اپنے دین پر حق کے ساتھ قائم رہے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کے مالک رہے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق پر قائم رہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی اور اخلاقی اور دینی پستی کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 25 میں گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے شہر ایلا مراد ہے۔ یہ شہر بحر کلزم کے کنارے مدین اور طور کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے لوگ دریا کے قریب کی وجہ سے مچھلی کے شکار کی عادت رکھتے تھے۔ اس بستی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا کہ اس دن اللہ کی عبادت کریں۔ ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی تھیں اور سطح سمندر پر تیرنے لگتی تھیں اور دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ لوگ صبر نہیں کر سکے اور اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی طرف واپس نہ جا سکیں اور یہ لوگ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس دن مچھلی کے شکار کے بارے میں 3 جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت نے نافرمانی کی اور شکار کیا۔ اس جماعت کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری جماعت نے نافرمانی کی اور نہ دوسروں کو منع کیا۔ دوسری جماعت نے نہ نافرمانی کی اور نہ دوسروں کو منع کیا۔ تیسری جماعت نے خود بھی شکار نہیں کیا اور دوسروں کو بھی منع کیا اور شکار کرنے والی جماعت سے الگ ہو گئے۔ اب دوسری جماعت نے تیسری جماعت سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے؟ تیسری جماعت جو تھی اس نے کہا کہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ثابت ہو جائے اور عین ممکن ہے کہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تیسری جماعت نے یہ کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا فرض ہے، تو ان لوگوں کو نصیحت ہم پر لازم ہے تاکہ اللہ کے حضور ہم اپنا یہ عذر پیش کر سکیں۔ لیکن نافرمانوں نے ان لوگوں کی ایک نہ سنی اور اپنے گناہوں پر اصرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان صالحین کو بچا لیا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اس طرح کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ بتاتے ہیں کہ عذاب سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے منع کرنے کا اپنا فریضہ پورا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے موقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے موقع اسے نہ مل سکا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے موقع فراہم کرتا ہے۔ بدترین عذاب سے یہاں محکومانہ زندگی مراد ہے، یعنی یہود کی دائمی ذلت۔ چنانچہ یہود کبھی یونانی اور کلدانی بادشاہوں کی زیر حکومت رہے، کبھی بخت نصر وغیرہ کے شدائد کا تختہ مشق بنے، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک مجوسیوں کی اور پھر مسلمان حکمران ان پر مسلط رہے۔ غرض اس وقت سے آج تک ان کو
ایک قوم کی حیثیت سے عزت ہرگز نہیں ملی، آزادی کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ جہاں کہیں رہے اکثر ملوک اور حکام کی طرف سے سخت ذلت اور خطرناک تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ان کا مال و دولت ان کو محکومیت کی لعنت سے نجات نہ دے سکا۔ آخر میں جب یہ لوگ دجال کے مددگار ہو کر نکلیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مسلمان رفقا کے ہاتھوں تہ تیغ کیے جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی آیات بینات جن کا مختصر مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔